یہ اللہ کے احسانوں میں سے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا نام لینے والا بنایا۔ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے نا تو اللہ اسے توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ جب اللہ کسی سے راضی ہوتے ہیں نا تو اپنا نام لینے کی توفیق دیتے ہیں۔ اکثر ساتھی آتے ہیں نا اور یا فون کرتے ہیں یا جب ان سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ دل بڑا اداس ہے۔ کیوں اداس ہے؟ گناہوں سے بچنا تو چاہتا ہوں لیکن گناہ سے جان میری نہیں چھوٹ رہی۔ کون سا طریقہ ہو، میں کیسے معافی مانگوں کہ مجھے اللہ معاف کر دے؟ یہ جو تڑپ پیدا کی ہے نا اللہ نے، یہ اللہ کے حکم کے بغیر پیدا بھی نہیں ہوتی۔ آج میں اور آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، آپ بات سن رہے ہیں، یہ بھائیوں نے، علماء نے بیانات کیے ہیں، کسی نے تلاوت پڑھی ہے، کسی نے نعت پڑھی ہے، کسی نے منقبت پڑھی ہے۔ یہ جو ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے لیے جوڑا ہے، اللہ نے اپنے ذکر کے لیے جوڑا ہے۔ میں نے عرض کی نا کہ اللہ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو مال ملے۔ سب سے اعلیٰ چیز جو ملے گی تو اللہ اپنا نام لینے والا بنا دے گا۔ ہمارے ہاں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی، ہم ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ فلاں کی داڑھی ہے یا نہیں ہے، فلاں نمازیں پڑھتا ہے۔ ہم ٹھیک ہونا نہیں چاہتے، ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں زمانہ ٹھیک ہو جائے، ہم چاہتے ہیں پاکستان ٹھیک ہو جائے، ہم چاہتے ہیں پاکستان کے حکمران ٹھیک ہو جائیں۔ جب کسی کو، اکثر آپ دیکھیں نا، کوئی پولیس والا، کوئی کسی جگہ پہ، کوئی کسی کو کوئی قانون سکھا دے نا تو اس سے آگے اس کو 10 قانون سکھا دیتا ہے۔ ہاں، یا اس کو پکڑ لے، اس کا چلان کر دے تو وہ کہتا ہے اس کو ملا میں ہی ہوں، یہ ساری دنیا ایسے کر رہی ہے۔ تو میرے سمیت ہر آدمی یہ کہتے کہ میں قانون سے بری ہو جاؤں، باقی سارے قانون میں پکڑے جائیں۔ وہ کسی نے مجھے کہا نا، اکثر حضرت کے بیانات سنتے ہیں تو کہتے کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا حکمران اللہ دے دے۔ میں نے کہا پہلے تو یہ مشکل ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ کسی سے میری بحث اس بات پر علیحدہ ہوئی کہ وہ کہنے لگا کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے، لیکن عمر نہیں آ سکتے۔ عمر اگر آ بھی جائے گا کوئی عمر نام والا تو عمر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی صحبت کہاں سے لے گا؟ وہ مقام اللہ نے انہیں ہی دیا ہے۔ اور میں نے کہا اگر عمر آ گئے نا تو پتر تجھے اور مجھے سب سے پہلے کوڑے لگنے ہیں۔ اصولوں پر ہم چل کوئی نہیں رہے، تبدیل ہونا ہم نہیں چاہتے۔ اللہ نے یہ دنیا کا جو نظام رکھا ہے نا، یہ عبادات کے ساتھ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ عبادات کی وجہ سے اللہ آپ کو آخرت عطا فرمائیں گے، لیکن معاملات کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی ٹھیک ہوگی اور آخرت بھی ٹھیک ہوگی۔ ہم نے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے کہ ہمارے آپسی معاملات، جس کے ساتھ ہم نے جو بات کی، جس کے ساتھ جو وعدہ کیا، اپنے رشتہ دار، اپنی بہنوں کے حق، پہلی صف کے نمازی ہوں گے اور بہنوں کے حصے کھا کے بیٹھے ہوں گے۔ نمازیں قبول کرنے والا اللہ ہے، لیکن یہ جو نقصان کریں اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ ہم دکان پہ بیٹھے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور دکان میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں کامیابی کے لیے جو صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں،
ابھی زکریا بھائی نے کہا نا کہ یہ صدی جو ہے وہ صحابہ کی ہے. ہمارے پاس اصول سارے موجود ہیں لیکن ہم ان پر چل نہیں رہے، اور صحابہ کے سارے اصولوں کو آج اغیار نے اٹھایا ہے. ایک چیز یاد رکھیں، اکثر کہا جاتا ہے نا اسلام مغلوب ہے. اسلام غالب تھا، اسلام غالب ہے، اسلام غالب رہے گا. مسلمان مغلوب ہوا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اسلام غالب ہے. کیونکہ اسلام کس کا نام ہے؟ اللہ اور اس کے اور رسول کا. مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے مغلوب ہو سکتا ہے، اسلام نہیں. انہوں نے وہ چیزیں اٹھائیں، وہ دھوکہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے. قانون آپ کا جو شریعت کے قانون ہیں، اکثر جو بڑے بڑے قانون ہیں انہوں نے اٹھائے ہیں. یو کے میں اب بھی عمر لا چلتا ہے. یہ ڈاکیہ کا نظام، ڈاک کا کس نے بنایا؟ پولیس کس نے بنائی؟ پہلا بحری بیڑا کس نے بنایا؟ یہ نظام ہمیں صحابہ دے گئے، ہم نے چھوڑا ہے، انہوں نے اپنایا ہے. آج دنیا میں وہ غالب ہیں. جہاں ہمیں نماز کے اوپر، ذکر کے اوپر چلنا ہے، وہیں ہمیں اپنے معاملات پر بھی چلنا ہے. ایک آدمی اللہ 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 کر رہا ہے، لیکن اللہ اللہ کرتے ہوئے اگر وہ اپنے معاملات کو درست نہیں کر رہا تو یہ خطرے والی بات ہے. سوال اگر اعمال نہ کرنے والے سے ہوگا تو معاملات کا، یعنی آپ معاملات کی، یعنی کسی کے آپ نے پیسے دینے تو آپ کی ساری نیکیاں تو وہ لے جائے گا، آپ کی ساری نمازیں تو وہ لے جائے گا. تو جہاں اب اگر دنیا میں ہم اول تو کرنا اس لیے چاہیے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. میں نے کسی کو کوئی چیز دینی ہے، میں ایک مختصر سا قصہ آپ کو خود بتا دیتا ہوں. اور اس بندے کو میں نے دیکھا، ایک آدمی کا مکان تھا، 10 مرلے کا مکان تھا. تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہوئی تھی. تو اس میں اس نے لکھ کے دیا ہوا تھا کہ 5 مرلے کا پلاٹ اس کو دینا ہے. اب طلاق دی ہے تو پلاٹ بھی دینا ہے. خیر ان کا آپس میں طے ہوا کہ تم ہمیں 3 لاکھ روپے دے دو تو ہم پلاٹ چھوڑ دیتے ہیں. تو جب اس نے 10 میں سے 5 مرلے کا پلاٹ بیچا تو وہ بکا تقریباً 16 لاکھ کا. میرے پاس آیا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ 16 کا بیچا ہے، 3 لاکھ میں نے اس کو دے دیے ہیں، باقی پیسے میرے پاس بقایا ہیں. تو میں اپنا یہ مکان بنانا چاہتا ہوں، جو 5 مرلے رہ گیا ہے یہ میں بنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بہن کو حصہ دیا ہے؟ کہتا ہے نہیں دیا. کہتا ہے اگر میں اس کو دوں تو میرا یہ مکان بنتا نہیں ہے. میں نے کہا تو اگر اس کو حصہ دیتا نہیں ہے تو مکان تیرا بنتا پھر بھی نہیں ہے، مکان تیرا بنتا پھر بھی نہیں ہے. تیرے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی، بہن کی بددعائیں ہوں گی. اگر وہ نہ بھی دے، اللہ کی ناراضگی کا سبب پھر بھی ہے. بات سمجھ آ گئی اس کی. اس نے اس میں سے 5 لاکھ روپے آپس میں انہوں نے طے کیا، بہن نے 5 لاکھ روپے لیے. اس کا مکان ایسے تیار ہوا کہ جیسے وہ بھی نہیں چاہتا. آج اس کے مکان میں ٹائلیں بھی لگی ہیں، گھر بھی اس کا ایسا تیار. وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ سب کیسے ہوا. تو جب ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے معاملات کو درست کریں گے، اللہ خود مدد فرمائیں گے. یہ اللہ نے ہمیں جو سلسلہ دیا ہے نا، ابھی امیر صاحب نے کہا یہ اللہ نے ہمیں عظیم الشان سلسلہ عطا فرمایا. واحد سلسلہ ہے کہ جس میں اتنا کثرت ذکر کرایا جاتا ہے، کسی جگہ بھی نہیں. لیکن اس کثرت ذکر کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے معاملات کو بھی درست کرنا ہے ہم نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تصوف میں آپ آئے ہیں نا،
تصوف اکثر کہا جاتا ہے تزکیہ کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنا. بھائی گناہوں سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے، صرف تصوف والوں پر نہیں. تصوف والے کون ہیں؟ صوفی کون ہیں؟ وہ جو اپنے، کیونکہ صوفی جو ہوتا ہے نا، ابھی ہیں تو میرے بھائی مولانا طیب صاحب، لیکن مجھے ان پہ غصہ بڑا ہے جب انہوں نے حدیث بیان کی نا، 1 کروڑ اتنا فلانا فلانا جو ہے، اتنی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو اتنا گناہ ہوگا فلانا. بات یہ نہیں ہے کہ گناہ ہوگا یا نہیں، بات یہ ہے کہ میرا اللہ بڑا کریم ہے. اللہ کے اوپر جیسا گمان رکھیں گے، اللہ پہ گمان یہ کرنا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. وہ جب ہم کسی کو وعید سنائیں گے نا، یہ بھی بات عرض کر دوں، جب ہم کسی کو وعید سنائیں گے نا، تو جس بیچارے کے 40 سال گزر گئے، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے کہا اچھا ایک نماز چھوڑنے کا 1 کروڑ، یہ تو بھی کسی حساب میں ہی نہیں آتے، تو چھوڑو جو باقی رہتی ہیں وہ بھی پڑھتا نہیں ہوں. اللہ غفور الرحیم کتنا ہے، میں بار بار یہ سناتا ہوں، اور ہر بار اللہ کی رحمت میرے پہ عجیب انداز میں کھلتی ہے. اور اس دن جو میرے پہ کھلی میں حیران رہ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اکثر لوگوں نے سنا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، اور ایک امتی آیا، امت ساری اکٹھی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ بارش نہیں ہو رہی. سارے اکٹھے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں. نبی کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے، نبی قطعی ہوتے ہیں. اب یہاں نبی کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی، تو کریم اللہ تھے، اللہ سے عرض کی یا اللہ کیا مسئلہ ہے، کیوں جو ہے نا وہ بارش نہیں ہو رہی؟ تو فرمایا تم میں ایک شخص ایسا ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے میں بارش نہیں عطا کر رہا. تو وہ جو آ کے اعلان کیا بھائی تم میں ایک شخص ایسا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، تو وہ نکل جائے. اب ہر انسان اللہ سے ڈرے نہ ڈرے لوگوں سے ڈرتا ہے کہ میرے عیب لوگوں کے سامنے نہ آئیں. تو اس نے دل ہی دل میں نہ ہاتھ اٹھائے نہ سجدہ کیا، نہ ہاتھ اٹھائے نہ سجدہ کیا، نہ زبان سے بولا، دل ہی دل میں کہا اللہ آج عزت بچا لے، آئندہ نہیں کروں گا. بارش شروع ہو گئی، امت بھی حیران، نبی بھی حیران، نکلا بھی کوئی نہیں، بارش بھی شروع ہو گئی. نکلا بھی کوئی نہیں، بارش بھی شروع ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ بندہ بھی کوئی نہیں نکلا، بارش بھی شروع ہو گئی. فرمایا موسیٰ میرے اور میرے بندے کا راضی نامہ ہو گیا. میرے پہ جو اللہ نے کھولا، ایک بندے سے راضی ہونے کے لیے اللہ نے بارش بھی روکی. اللہ تو جانتا تھا یہ راضی کیسے ہوگا، اللہ تو جانتا تھا یہ معافی کیسے مانگے گا. شیطان معافی مانگنے سے روکتا ہے، اللہ کہتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ایک بندے کو راضی کرنے کے لیے بارش بھی روکی، ایک بندے کو راضی کرنے کے لیے تمام امت کی دعا بھی رکی، ایک بندے کو راضی کرنے کے لیے نبی کی دعا بھی رد ہوئی. اس لیے کہ ایک بندہ معافی مانگ لے. واللہ انتظار میں بیٹھا ہے، مانگو تو صحیح نا، مانگتے رہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے. یہ نہیں سوچو پکی ہو سیدھے بات کر سا، لنٹر کے درو بھی نہیں ملنا. وہ ایک تھا نا، ایک شیخ الحدیث تھے، بات مختصر کرتا ہوں وقت کافی ہو گیا. تو ان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، تو وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، مریدین تھے، شاگرد تھے، اور دوسری طرف یہ لوہار تھا، اور دونوں فوت ہو گئے. کسی شاگرد کے خواب میں آیا کہ اللہ نے دونوں کو ایک جیسا مقام دیا ہے.
اللہ نے دونوں کو وہ شاگرد پریشان ہو گیا کہ استاد شیخ الحدیث ہیں، پیر ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، اور ایک طرف لوہار ہے، اس کا کون سا عمل ہے جس نے اس کو اس مقام پہ پہنچا دیا؟ تو وہ لوگوں سے پوچھنے لگا تو لوگوں نے کہا ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں، اس کے گھر والوں سے پوچھو۔ گھر والوں کے پاس گیا تو کسی کو نہیں پتہ، تو آخر اس بیوی کے پاس کیا کہ تم بتاؤ، تم نے کبھی اس کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی کہ اس کو اتنا بڑا مقام ملا؟ میں اور تو مجھے پتہ کوئی نہیں، 2 چیزیں پکی کرتا تھا۔ کون سی 2 چیزیں کرتا تھا؟ ایک تو یہ کرتا تھا کہ جب آذان ہو جاتی تو اگر تھوڑا نیچے گر رہا ہو، پیچھے ہوتا تب بھی نیچے گرائے گا، آگے ہوتا تب بھی نیچے گرائے گا، اس چیز پہ مارے گا نہیں، آذان کا احترام کرتا تھا۔ اور دوسرا یہ کام کرتا تھا کہ جب رات کو سونے لگتا اور تہجد میں آنکھ کھلتی تو تہجد پڑھ نہیں سکتا تھا، سارا دن کام کرتا تھا، تو دعا مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ کاش مجھے فلاں شیخ الحدیث کی طرح اگر تو نے توفیق دی ہوتی تو میں ایسے تہجد بھی پڑھتا، میں ایسے شاگردوں کو بھی رکھتا، میں ایسے مریدوں کو بھی رکھتا، میں بھی ایسے ہی دین کی خدمت کرتا جیسے یہ کرتے ہیں۔ سننے والے نے سن لی، دونوں کو مقام ایک دے۔ اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے، جس جگہ ہیں، جس ترتیب میں ہیں، اللہ سے مانگے یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، ٹوٹ جائے پھر مانگیں، ٹوٹ جائے پھر مانگیں، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ تصوف یہ ہے اللہ کے ساتھ جوڑنا، احسن طریقے سے خود چلنا، دوسروں کے لیے تو صرف اطلاع ہے، چلنا میں نے ہے۔ یہ جو باتیں آپ کو کر رہا ہوں نا، یہ آپ کے لیے صرف اطلاع ہے، چلنا اس دل کو تبدیل کرنا ہے۔ فرمایا یہ دل اللہ کا گھر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر میں کسی کا بغض رکھیں گے نا تو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ کے گھر میں کسی کا بغض نہیں رکھنا، کسی کے ساتھ مخالفت ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، دل پھر بھی گندا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اختلافات آج کل ہمارے بہت ہو گئے، حیات ہو گئی، ممات ہو گئی، بریلوی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، پھر فتوے جاری ہو گئے، فلانا مشرک ہے، فلانا کافر ہے، فلانا ایسے ہے۔ بھئی سب اللہ کے بندے ہیں، نبی کے امتی ہیں۔ کس کے امتی ہیں؟ بمعنی جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ تو نبی کے امتی ہیں تو نبی سے محبت ہے، تو ان کے امتیوں سے محبت کیوں نہیں ہے؟ اختلاف اپنی جگہ رہا۔ یہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات رہے، جن کو آج ہم نے جھگڑا بنا لیا ہے، جن کو ہم نے آج جھگڑا بنا لیا، جھگڑے نہیں تھے، اختلافات تھے، انہوں نے ختم کر دیا۔ انہوں نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا کہ ہم آج جھگڑیں، ہمیں ایک پورا نظام دے گئے۔ آپسی اختلافات کو انہوں نے ختم کر دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابہ کالنجوم، صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ یہ 73 کا لفظ جو ہے نا، یہ گنتی پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ گنتی پورا کرنے کے لیے نہیں، یہ ایک اس طریقے سے جیسے انسان کسی کو کہتا ہے کہ اگلے نے مجھے 100 گالیاں نکال دی، تو تھوڑی کسی نے گنی، لیکن 73 کا لفظ اس لیے کہا گیا۔ فرقے تو اللہ معاف فرمائے۔ اب فرقے والا کون ہے؟ جو اپنے سوا کسی کو مانتا نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، کامیابی والا کون ہے؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے۔ قانون بن گیا یا نہیں؟ اب یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا مختلف جگہوں پر، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، رفع یدین کی نماز پڑھتا ہے،
تو جس صحابی نے جس طریقے سے سیکھا وہ اس طرح سے پڑھتا تھا، وہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ جو وہ بات ہے نا، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ کہ اللہ کا یہ جو راستے اللہ نے جدا جدا رکھے ہیں، یہ اختلافات اور یہ چیزیں، یہ اللہ نے آزمائش کے لیے رکھی ہے۔ یہ اللہ نے آزمائش کے لیے رکھی ہیں، سکھانے کے لیے رکھی ہیں۔ یہ وقت ہے جوڑنے کا۔ اس وقت اتنے فتنے پیدا ہو چکے ہیں امت کے توڑ کے لیے کہ جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ تو اس وقت جڑنے کا ٹائم ہے، لڑنے کا ٹائم نہیں ہے۔ قانون ہمیں بتا دیا، قانون ہمیں فرما دیا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے وہی کامیاب ہے۔ ہمیں اصول فرما دیا گیا ہے۔ یہ جو ابھی بھائی نے بات منقبت کے انداز میں کہی کہ یہ صدی صحابہ کی صدی ہے، صحابہ کے اصولوں پر چلنے والی صدی ہے، صحابہ کے طریقوں پر چلنے والی صدی ہے۔ صحابہ کے طریقوں پر چل کر آج کفر کو اللہ نے دنیا میں کامیابی دیا۔ اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو آخرت بھی ان کی، آخرت بھی ان کی۔ لیکن ہم کہتے ہیں نا دنیا میں کامیابی، تو دنیا میں کامیابی کے لیے بھی ہمیں صحابہ کے وہ طریقے جو انہوں نے دنیا کے نظام کے لیے بنائے تھے وہ اپنائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ دنیا میں آج مسلمان مغلوب صرف اور صرف اس کی وجہ سے کہ انہوں نے صحابہ کا طریقہ چھوڑ دیا، اور ہم ان چیزوں میں پڑ گئے جو کہ فروعی مسئلے تھے، اور فروعی مسئلوں کو لے کر ہم نے ایک دوسرے کو جتنے بھی ہم نے اپنے اختلافات کو لڑائیاں بنا لیا ہے۔ میں نے عرض کی نا، اپنے دل کو برا نہیں کرنا ہے۔ تصوف کیا ہے؟ احسن والے اعمال، یعنی پہلا فرمایا یہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تصوف یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تصوف کیا ہے؟ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، اور معراج کیا ہے؟ تو حضرت جی فرمایا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنی کرائی گئی تھی، مومن کو روحی کرائی جائے گی۔ وہ علامہ اقبال نے کیا فرمایا؟ اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آئے پرواز میں کوتاہی۔ یہ لاہوت کیا ہے؟ لاہوت کیا ہے، ملکوت کیا ہے، جبروت کیا ہے، ناسوت کیا ہے؟ یہ سارے وہ معراج کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات دکھائے گئے، لیکن یہ چیزیں دنوں میں حاصل نہیں ہوتی، اور یہ ہوتی بھی کثرت ذکر کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے آپ کو اس سلسلے سے جوڑا ہے کہ جس میں کثرت ذکر کرایا جاتا ہے۔ ابھی میر صاحب نے کہا نا، اس خانقاہ کو کھولنے کا مقصد لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ہمارے سلسلے کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عملیات کا سلسلہ ہے۔ عملیات تو ہم نے خدمت کے لیے رکھا ہے۔ ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جو اس سلسلے میں شہرت کے لیے، پیسے کے لیے یا حب جاہ کے لیے آتے ہیں، وہ ہمیں سلسلے میں نظر نہیں آتے۔ میں عرض کروں، مجھے تقریباً 7 سے 8 سال ہو چکے ہیں سلسلے کے اندر۔ میں نے بڑے بڑے جو کہہ سکتے ہیں نا ستونوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے سلسلے سے، اور وجہ جب تحقیق کی جاتی ہے تو نکلتا کیا ہے
کہ مجھے امیر کیوں نہیں بنایا اور اسے امیر کیوں بنایا، اور یہ ہے مجھے فلاں ہے، یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، میں جب سے سلسلے میں آیا ہوں مجھے پیسے نہیں ملے، مجھے فلاں چیز نہیں ملی۔ اور شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، اتنا ذکر کیا ہے، اتنے ذکر کے بعد تجھے کیا ملا ہے؟ یہ سوال ہی غلط ہے۔ مجھے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق مل گئی ہے، اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ لیکن پہلے اللہ کو کیا دکھانا؟ اللہ کو پتہ ہے ہم کیسے ہیں۔ اپنے اندر جھانکنا ہے کہ میں اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہوں کیا، کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ مجھے اللہ کچھ دے یا نہ دے، میں نے ذکر کرنا ہے۔ وہ حضرت جی فرماتے ہیں نا، اللہ ہم سے ہمارا سب کچھ لے لے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارا مال، ہمارا گھر بار، ہم تب بھی اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ کیفیت پیدا کرنی ہے، تب اللہ دل میں آئیں گے۔ اور پھر کیا بنے گا؟ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ ہم نے اللہ کو ایسی راضی کرنا ہے۔ یہ جو بار بار آپ کو پڑھایا جاتا ہے نا، اکثر ساتھی جب پہلی دفعہ فیض النور دی جاتی ہے تو جب پڑھتے ہیں 1,20,00,000 کلمہ پڑھنا ہے، تو پہلے سوال ہوتا ہے یہ کیسے پڑھیں گے؟ تو میں ایک ہی جواب دیتا ہوتا ہوں کہ نرسری والا بچہ 10th والے سوال نہیں پوچھا کرتا، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، اور جب وہ اس سٹیج پہ پہنچتا ہے تو روزانہ 1,00,000 کلمہ پڑھتا ہے۔ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ تو جو روزانہ 1,00,000 مرتبہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو اللہ اس کے دل پہ اثر ڈال رہے ہیں۔ ایک دن اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ لا الہ الا اللہ، کائنات کے اندر کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دنیا جتنی بھی ہے اسباب کے درجے میں، اسباب استعمال کریں، یقین کس کا رکھنا ہے؟ یہ کام اللہ بنانے والا ہے، کام اللہ کے حکم سے بنیں گے۔ میں بھی صبح بھی ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ جو آدمی قرض دینا چاہتا ہے، جو آدمی قرض دینا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ بات قصد پہ ہے، آپ کی نیت پہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ آپ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ وہ رائے گنج کے اندر مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نا، جب تشکیل ہوتی تھی تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کھڑے بھی نہیں ہوتے ہو کہ کہیں قبول ہی نہ ہو جائے۔ ہم سب نیت یہ کریں کہ اللہ ہم سے دین کا کام لے لے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے قصہ کیا سنایا کہ وہ ایک لوہار تھا، نیت کی، اجر کتنا اللہ نے دیا۔ ہم نیت کر لیں کہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے، ہم نے ذکر کرنا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس کے اوپر مانگنا شروع کر دیں۔ مانگنے پہ کوئی روک ٹوک تو نہیں ہے نا، اور اس کے لیے بعض وقت ضروری شرط ہے، اور اس میں قبولیت کے زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ انسان جانماز میں اور سجدے میں اللہ سے مانگے، لیکن جب وہ توفیق نہیں مل رہی نا، تو جہاں بھی جس حالت میں بھی کھڑے ہو، اللہ یاد آ گیا، اب اللہ سے مانگنا شروع کر دو۔ جب اللہ سے مانگتے رہیں گے تو اللہ دے گا۔ اللہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ یہ اکثر ساتھی بھی سوال کرتے ہیں نا، خاص کر سینئر ساتھیوں سے، استاد جی حالات خراب ہو گئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو گیا، ایک دم سے سب کچھ بند ہو گیا۔ تو وہ اللہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ تم کہاں پہ کھڑے ہو۔ میں نے جو کہا نا کہ اعلیٰ چیز کیا ہے، ادھر بیٹھا
اللہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے. ہم اللہ سے مایوس ہو گئے ہیں یا اللہ کی رحمت میں ابھی بھی یقین رکھتے ہیں. اور جب وہ اپنا ذکر جاری رکھتا ہے وہ حال، وہ آزمائش اللہ دور فرما دیتے. میں اکثر ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں نا کہ ایک دفعہ آپ نے کھڑا ہونا ہوتا ہے، ڈٹ جانا ہوتا ہے کہ چاہے حالات ہیں یا نہیں ہیں، اللہ میں تیار ہوں، اب اگر تو نے میرے سے کام لینا ہے تو میرے لیے اسباب بنا دے. ہم نے یہ خانقاہ شروع کی، میرے ساتھ جو قریبی ساتھی موجود ہیں وہ جانتے ہیں، ہمیں تو اسباب کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہے تھے. ایک وقت تو ایسا تھا کہ میں اسے چھوڑو بس نہیں کرتے، نہیں ہو رہا ہے ایسے. وہ اللہ تربیت بھی فرماتے ہیں. یہاں ایک ساتھی آئے، انہوں نے خود ہی سے بات شروع کر دی مولانا شفیع عثمانی رحمہ اللہ کے بارے میں کہ ان کے مدرسے کے ایک دفعہ حالات خراب ہو گئے تو ان کے پاس استادوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر میرے سے کام نہیں لینا تو میں اگلے دن سارے استادوں کو فارغ کرتا ہوں، اتنے ہی بچوں کو پڑھاؤں گا جتنوں کو میں پڑھا سکتا ہوں، اگر تم مجھے نہیں دیتا. تو اگلے دن صبح آیا اور سب کو تنخواہیں بھی دے دی. جب ہم ڈٹ جائیں گے کہ ہم نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے تو اللہ ضرور مدد فرما دیں گے. وہ مولانا احسان صاحب فرماتے ہوتے ہیں نا کہ تم کہتے ہو کہ چلے پہ جانا ہے پر اسباب نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں. تم نے اللہ سے خود کو قبول ہی نہیں کروایا، تو اگر تم نے قبول کروایا ہوتا تو اللہ تمہیں چلے کے پیسے بھی دے دیتا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں دین کا کام نہیں کر سکتا، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے خود کو اللہ سے قبول ہی نہیں کروایا. میں نے یہ بات اللہ سے منوانی ہے کہ اللہ مجھے قبول کر لے. اللہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. یہ جو آپ کو میں نے عرض کی نا، یہ اختلاف، یہ شعبے ہیں. تبلیغ بھی ہمارا شعبہ ہے، مدارس بھی ہمارا شعبہ ہے، جہاد بھی ہمارا شعبہ ہے، تصوف بھی ہمارا شعبہ ہے. اللہ جس سے جہاں چاہے دین کا کام لے گا. اللہ جس سے چاہے دین کا کام لے گا، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ ہم سب کو دین کے لیے قبول فرمائے. اللہ سے مانگنا ہے، مانگتے رہیں گے تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.